بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہو کر اس کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے ویسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو اکٹھا فرمانا، آمین۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ درس کا آغاز کروں، گزارش ہے کہ جو بزرگ ٹیک لگانے کے لائق ہیں وہی ٹیک لگائیں، بقیہ سب نوجوان قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ میرے دینی بھائیوں، درس کے عنوان کے تعلق سے آپ کو میں نے جمعہ کے خطبے کے بعد بتلایا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور کتاب و سنت نے ان کے جس شان کو بیان کیا ہے اس پر ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کو بتلا دوں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے آپ اگر اپنی نگاہ کو دوڑائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہودیت اس دور میں بالکل مسخ ہو چکی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جن تعلیمات کے ساتھ اللہ نے بھیجا تھا ان تعلیمات کو ان لوگوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ نصرانیت یا عیسائیت کہیے، جن تعلیمات کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان تعلیمات کو بھی اپنے مرضی، اپنے منشا کے مطابق عیسائیوں نے تبدیل کر دیا اور بدل دیا۔ اور وہیں عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے، ان لوگوں نے بھی بت پرستی بڑی زور شور سے شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس کی تعمیر و تاسیس ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس بیت اللہ میں تقریباً 360 سے زیادہ بتوں کی عبادت شروع ہو چکی تھی۔ دیکھا جائے تو تہذیب اور تمدن کا کوئی پتہ نہ تھا، اخلاق کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔
ہر طرف قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی، بدکاری، بے حیائی۔ بدکاری کا عالم تو یہ تھا کہ عرب کی عورتیں جو بدکار ہوتی تھیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کے رکھتی تھیں تاکہ آدمی سمجھ جائے کہ یہ بدکار عورت کا گھر ہے۔ شراب نوشی، گنڈا گردی، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، ایک بار لڑائی ہو جائے تو سالہ سال قبیلوں اور خاندانوں میں چلتے رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل عام ہو چکی تھی۔ اور ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ زمین پر ایک اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی حالت کو دیکھا اور اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر کرتے ہوئے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ہادی، ایک رہبر، ایک رحمت پوری دنیا والوں کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ آپ جب آئے، آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، تو ایک چھوٹی سی جماعت آپ پر ایمان لے آئی جو چند مرد اور چند عورتوں پر تھی، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا اس دور میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی قوت اور طاقت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پودا جو ہے بڑھ کر کے تناور درخت ہو گیا، پھلدار درخت ہو گیا۔ آپ دیکھیں، یہ وہ جماعت تھی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے دین کو مکمل کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، اپنے آل و اولاد کی قربانیاں پیش کی، اپنے زمین جائیداد، گھر بار، ساری چیزوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا کیا؟ لٹا دیا۔ اور ایک وقت کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ عرب کے اندر انقلاب پیدا ہوا اور عرب کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچی، اور اس کے بعد عرب کے جزیرے سے نکل کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا جھنڈا لے کر کے یہ وہی لوگ جو ابتدائی دور میں تھوڑے تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، یہ جھنڈا اسلام کا لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ وہ جماعت ہے جنہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحابی کسے کہتے ہیں یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ کہا کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت ہوئی ہو۔ یہ آپ سمجھ لیجئے صحابی کی تعریف۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے، علماء نے اس کا بڑا اعتبار کیا، کہا کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں ملاقات کرے۔ اب یہ ملاقات ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک طویل مدت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ملاقات کرے، دیکھے نہیں، صرف دیکھنا نہیں، ملاقات کرنا، ورنہ جن کی آنکھ کی روشنیاں نہیں تھی وہ صحابہ میں شمار نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ تعریف بڑی جامع تعریف کی انہوں نے۔ جن کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی انہوں نے دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو صحابی کیسے نہیں؟ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان ہی کی حالت میں کیا ہے؟ ان کی موت ہوئی ہو، یہ صحابی ہے۔ اب دیکھیے، میں نے مختصراً بتلایا کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ساری چیزوں کی قربانیاں پیش کر دی، حتیٰ کہ اپنے یعنی اللہ کے دین کے لیے دوستی کی بات آئی تو ان سے بھی ہاتھ ملایا جن سے ان کے سالہ سال سے لڑائیاں چل رہی تھی، اور اللہ کے لیے جب دشمنی کی بات آئی تو اپنے سگے رشتہ داروں کی بھی گردن مارنے سے یہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پہلی صدی ہی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی منافقین کا ٹولہ جو ہے بڑے زور و شور پر اٹھا،
اور ان لوگوں نے صحابہ کی جماعت جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا، امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاملین تھے، سب سے پہلے بعض بدبختوں نے، منافقین کے ٹولے نے ان کی عدالت کو مجروح کیا اور کہا کہ صحابہ جو ہیں منافقین میں سے ہیں، اور صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کو لے کر کے ان لوگوں نے ان کی عدالت کو مجروح کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ نقطہ لکھ لیجئے آپ، کہ صحابہ کی جماعت پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے صرف دو وجوہات ہیں۔ آپ جن کی بھی ابتدائے اول سے پڑھتے چلے آئیے، آپ وہاں سے لے کر آج تک، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جس نے بھی صحابہ پر آواز اٹھائی ہے اس کے صرف دو ہی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کی جماعت کو لوگوں کے درمیان بدنام کر دیا جائے، بدنام کر دیا جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب دین ہم تک صحابہ سے پہنچا ہے، اب پہنچانے والا ہی بدنام ہو جائے تو یہ بتائیے آپ اس دین کا اعتبار کیجئے گا؟ بتائیے آپ اعتبار کیجئے گا اس دین کا؟ نہیں کیجئے گا۔ تو یہ سارا کھیل جو ہے در حقیقت دین اسلام کی تعلیمات کو مسمار کرنے، گرانے، توڑنے اور برباد کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، الحمدللہ میں حق کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ رافضیت اور شیعیت جو ہے یہ اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، نہ کہ کوئی اسلامی فرقہ ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، رافضیت اور شیعیت جو ہے یہ اسلام کے مقابلے میں ایرانیوں کا کھڑا کیا گیا ایک دین ہے، نہ کہ وہ کوئی اسلامی فرقہ ہے۔ اور صحابہ پر ابتدائے اول سے لے کر آج تک جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ رافضیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر موجود ہے، ایک بدبخت ہے کویت کا، یاسر الحبیب اس کا نام ہے۔ ہم نے کہا وہ یاسر الخبیث ہے۔ وہ اپنی نمازوں میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم ان کے اوپر سرعام لعنت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ 10 محرم کے دن آپ جا کے دیکھیں، یہ جو ماتمی جلوس جو ہوتے ہیں ایران وغیرہ کے، وہاں یہ ایک بکری خرید کے لاتے ہیں جس کے اوپر عائشہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کو لاتوں سے مارتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتی۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان لوگوں نے زانیہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس کو کیسے پلٹایا کہ ان کی خود کی بیٹیاں متاع کے نام پر آج زنا کر رہی ہیں، اللہ نے اس کو پلٹا کر کے لے کر کے آیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا آخری امام آنے کے بعد جو ہے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کو ان کی قبروں سے نکالے گا، مدینے کے چورستے پر ان کو پھانسیوں پر لٹکائے گا۔ آپ پڑھیں نا ان کی کتابیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں ابتدائی دور سے، اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، یا جنہوں نے اہل سنت والجماعت کا لیبل یہاں پہ بڑا سا چپکا کر کے رکھا ہے، اور ہمارے نوجوان بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگے ہیں جس کام کو رافضیوں نے تھوڑا کھل کے کیا ہے، یہ پردے کی آڑ میں کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ پردے کی آڑ میں کر رہے ہیں، رافضیوں نے کھل کے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ رات کو کبھی اکیلے اٹھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر اس پر تھوک دیں تو وہ تھوک پلٹ کے آپ کے چہرے پر ہی آنے والا ہے۔ اب صحابہ کی جماعت جن کا تزکیہ، جن کی شان، جن کی عظمت اللہ نے اپنے کتاب میں بیان کیا، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو ان صحابہ کی تنقیص کر کے کوئی کیا بگاڑ لے گا ان کا؟ ایک مرتبہ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ دیکھیں بعض لوگ جو منافقین میں سے ان کو ہم نے سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو؟ ابو بکر اور عمر دنیا سے چلے گئے، نامہ اعمال ان کے عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتے رہے، اسی لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ابتدائی دور سے لے کے آج تک بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔
اللہ نے ہر دور میں فتنوں کا سر کچلنے کے لیے اہل علم کو، علماء کو اللہ نے بولنے کی، لکھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی طاقت دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے دفاع کے لیے ہر وہ مسلمان کھڑا ہو جس کے اندر ایمانی غیرت باقی ہے، ورنہ آپ یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس طرح کے لوگ جو اپنی مجالس میں اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے صحابہ کی برائیاں کر رہے ہیں، صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، ان پر تبرہ کر رہے ہیں، ایک وقت کے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے جال میں پھنس جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہمیشہ کیا کریں، ہمیشہ کیا کریں، انہیں بتائیں کہ صحابہ کون ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی 5,000 روپے کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دو، کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی، ان لوگوں نے اپنی جان تک لٹا دی اللہ رب العالمین کی راہ میں، اس کی پرواہ نہیں کی۔ چند ایک احادیث کو اپنے اعتبار سے سمجھ کے اس کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کی عظمت پر تنقید کرنے والوں کو میرا ایک پیغام ہے کہ بھائی اس حدیث کا مطلب جو آپ سمجھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی وہی مطلب سمجھا تھا جو نبی کے ساتھی تھے؟ یا محدثین نے بھی وہی مفہوم اور معنی سمجھا ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا عمار کو شہید کیا، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سے پہلے جو محدثین گزرے ہیں ان میں سے تو کسی نے یہ باب نہیں مانا کہ معاویہ نے عمار کو قتل کیا یا شہید کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ عوام کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے آسان طریقے ہیں، یہ آسان طریقے ہیں۔ کہ اصل کیا ہے، عربی زبان کا ایک فریز ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نیا مارکیٹ میں آتا ہے تو لوگ بڑے زور و شور سے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں کر رہا بھائی، یہ حدیث نمبر کوٹ کرتا ہے اور یہ انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہے اور ان کی یہ باتیں، ان کے یہ معاملہ۔ ارے اللہ کے بندے، میرا سوال ہے کہ احادیث کا جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیا صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تو کیا ان لوگوں نے بھی یہی معنی اور مفہوم سمجھا ہے جو ہم سمجھ رہے اور سمجھا رہے ہیں؟ یا محدثین نے وہی سمجھا ہے جو ہم سمجھ رہے اور سمجھا رہے ہیں؟ اچھا، محدثین میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت کیا ہے؟ من کے مطابق جو بات ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو صحیح چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ صحابہ کے معاملات میں کسی حدیث کا مفہوم کسی محدث نے کچھ بتایا، دوسرے محدث نے کچھ اور بتایا، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے، دونوں مفہوم میں سے ہمارے من کے مطابق جو ہوتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں، غرچہ وہ غلط ہو، صحیح چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ غلط چیز لے کر کے لوگوں میں اس کو پھیلاتے، دیکھیے فلاں محدث نے ایسا کہا۔ اب ہمارے نوجوان بیچارے وہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آتے ہیں دین، نہ اس نے پوری زندگی کسی 10 صفحے کے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، نہ اسے عربی زبان، نہ وہ عربی زبان کے عین سے واقف ہے، اور باتیں سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج صحابہ پر کفر کی یہ فتوے دے دے۔ میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، الہ آباد کا ایک بندہ ہے، تو پچھلے دنوں میں نے انجینئر صاحب پر ایک نقد کیا تھا۔ انجینئر صاحب اپنے ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ بھائی شیخ الاسلام جو ہے وہ لوگ امام ابن تیمیہ کو، امام ابن قیم کو کہتے ہیں، یہ لوگ شیخ الاسلام ہیں۔ شیخ الاسلام اصل میں کون ہے؟ مولانا اسحاق جہالوی صاحب ہے۔ کیوں؟ ان کو شیعہ بھی جانتے ہیں، ان کو سنی بھی جانتے ہیں، ان کو دیوبندی بھی جانتے ہیں، ان کو وہابی بھی جانتے ہیں، ان کو بریلوی بھی جانتے ہیں۔ تو میں نے اس پر نقد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی آپ کے شیخ الاسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ انجینئر صاحب نے پلٹ کے اس پر جواب بھی دیا، موڑ تروڑ کے باتیں سمجھائی۔ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن پر انجینئر صاحب نے جواب دیا ہے۔ جب پلٹا کے میں نے جواب میں کہا کہ میں عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی فیملی کو، اور میں اپنی فیملی لے کر کے آتا ہوں، صحابہ کے بارے میں آپ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر مجھ سے مباہلہ کر لیجئے، تو صاحب خاموش ہو گیا، آج تک پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جبکہ مباہلے والی ویڈیو ہم نے ان تک پہنچائی ہے، باضابطہ دیکھا ہے، سنا ہے بندے نے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو
اس طرح کی چیزیں جو ہیں نوجوانوں کو پھانسنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ نوجوان کو منہج ہی نہیں معلوم ہے، منہج کا علم ہی نہیں ہے کہ صحیح منہج کسی معاملے میں کیا ہے، صحیح منہج کسی معاملے میں کیا ہے۔ بس 2-4-6 تقریریں ہم سن لیتے ہیں، ہاں بھائی بڑی رچے دار بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اب اس کے بعد ہم خود کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ اور میں نے شہر کلکتہ میں ایک مرتبہ کہا تھا تو کچھ نوجوانوں کو میری بات بری لگ گئی، بعد میں بڑے معاملات ہوئے، ان لوگوں نے کہا، پھر بعد میں جب سمجھایا تو معافی تلافی بھی کی ان لوگوں نے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارا نوجوان صبح کو اہل حدیث ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے مفتی بن جاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا فتویٰ اسی عالم کے اوپر آتا ہے جس کے ہاتھ اس نے اہل حدیثیت قبول کی ہے، ان کی نماز اچھی نہیں ہے، ان کا یہ اچھا نہیں ہے، ان کا وہ اچھا نہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کو اگر نہیں پہچانیں گے، ان کے شان اور مقام کو نہیں جانیں گے، تو ایک وقت کے بعد آپ اپنے دین سے ہاتھ دھو لیں گے، آپ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کیوں؟ جس نے ہم تک دین پہنچایا اسی کی شخصیت کو اگر مجروح کر دی جائے، کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ خراب ہے اور یہ سچے لوگ نہیں ہیں، یہ منافقین کا ٹولہ تھا، ان میں اتنے منافق تھے اور یہ تھا وہ تھا، یہ ساری باتیں، ایک وقت کے بعد آدمی دین سے بدظن ہو جاتا ہے کہ جانے تو یار اتنے لفڑے میں کون پڑے گا، جیسی زندگی چل رہی ویسی چلتی رہے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرنا، اس کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آئیے صحابہ کی عظمت پر میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ سب سے پہلا نقطہ، اب آپ سنتے جائیں، سب سے پہلا نقطہ صحابہ کی عظمت پر، ان کی شان پر، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو آیت نمبر حدیث نمبر کے ساتھ بتا دوں انشاءاللہ۔ آیت لکھ لیجئے آپ اپنے پاس اگر لکھنا چاہیں تو، سورۃ المنافقون پڑھیے، آیت نمبر 8، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ ہوا یہ کہ ایک جنگ کے موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا، کہ بھائی جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ اس ذلیل کو، عزت والا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، منافقوں کا سردار، کہا کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے اس کا رد کر دیا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو زیادہ عزت والا اس میں سے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ وہ اپنے آپ کو عزت والا کہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ذلیل کہتا تھا۔ کہا کہ ہم یہاں سے پلٹ کے مدینہ جائیں گے، ان کو مدینے سے باہر نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ اصل میں عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والی جماعت صرف صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق صفت لوگ ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو ایک نقطہ سکھا دوں، یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر منافق کی کتنی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ جی، جو بتایا اسے گفٹ میں کتاب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائے بتانے سے پہلے۔ جی چچا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ جی، ایک اور ہے، یہ تین کے علاوہ ایک اور ہے، فجر اور عشاء ان کے اوپر بھاری نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور اچھا، اس کو سارے لوگ پسند کرتے، نہیں یہ نہیں ہے کہیں بھی۔ ایک جی، اچھا ہاں یہ بھی ہے جی، اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جائے۔
یہ چچا ایک اور وہ بھائی دو، دونوں آدمی مل کر کے ایک حدیث بیان کیے. ٹھیک ہے، تو بھائی کہاں ہیں ہمارے امجد صاحب؟ ہاں، کتابیں جو ہیں ان تک پہنچوا دیجئے، ایک چچا کو دیجئے اور ایک بھائی کو دیجئے. ٹھیک ہے. ہاں، تو منافق کی یہ چار. ایک اور علامت سن لیجئے آپ منافق کی. آپ جب اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم کہ صحابہ کی عزتوں سے کھیلنے والا اصل میں منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن تو صحابہ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، صحابہ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، انہیں لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ آیت یہ بتا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو نہیں معلوم کہ صحابہ کی عزت کیا ہے. وہ صحابہ کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آیت کریمہ یہ بات بتلا رہی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے اسے وہ زندیق کہا کرتے تھے. اور زندیق کون ہوتا ہے؟ جو واجب القتل ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اسلامی حکومت ہو تو. چلو، تو پہلی فضیلت یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس زمین پر عزت والا اگر کوئی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے دوسرا نقطہ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا تھا. اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان بھر دیا تھا. آپ پڑھیں قرآن مجید، سورۃ المجادلہ کی تلاوت کریں. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 پڑھی. اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ نے کہا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھا، اللہ نے بھرا. یہ صحابہ کی عظمت ہے. آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں شرک، ضلالت، گمراہی بالکل عام ہو چکی تھی تو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا. اس میں سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ نے انہیں چن لیا نبی اور رسول بنانے کے لیے. پھر اللہ نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل صحابہ کے دل کو پایا اور انہیں اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چیز اللہ نے کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں میں اصل میں ایمان اللہ نے بسایا تھا. واقعی ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، ایک آدمی کو ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو نہ ڈال دے. اور اللہ نے اتنا بڑا معاشرہ جو شرک اور ضلالت و گمراہی میں تھا، جہاں بت پرستی بالکل عام تھی، ہر گھر خاندان قبیلے والوں کا ایک معبود تھا اور معبود بنانے کا یہ عالم تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں نکل گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی معبود نہیں تھا، یعنی کوئی بت لے کے نہیں گئے تھے. اب مسئلہ ہوا کہ بھائی رات کو سوئیں گے تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ کہا کہ کچھ نہ ملا تو کھانے کا جو ستو تھا اسے لائے، اسے گوند کر کے ایک بت کی شکل بنا کے ایک پتھر پہ بٹھا دیا. یہ عالم تھا غیروں کی بات. اس دور میں اپنی جان، عزت، مال، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر نبی کی اطاعت کر لینا، یہ در حقیقت اللہ ہی کی توفیق سے تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا. اور کہا اس کے بعد اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی اور کہا کہ ان کے لیے جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جنت میں ایسے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ اس میں. اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اللہ کا عام اعلان ہے. اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج آپ سن لیجئے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہر مسلمان اہل سنت کے ہر جوان کا ہونا چاہیے. کہا کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے، چاہے وہ عام صحابی ہو یا اہل بیت میں سے ہو، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتے.
اور کہا کہ ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم ان تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں جن کے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور بقیہ تمام صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ سے محبت دین، ایمان، اسلام ہے، اور ان سے نفرت اور بغض جو ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے، عصیان ہے۔ یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ سے تبرہ کرنا، برات کا اعلان کرنا کہ بس ہم یوں ہی انہیں رضی اللہ عنہم کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح کی جہالت بھری باتیں کرنا، اللہ کی قسم یہ دین، اسلام اور ایمان نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ کی جماعت دراصل اللہ رب العالمین کا لشکر ہے، یہ اللہ کے لشکری ہے، اور یاد رکھو اللہ ہی کا لشکر کامیاب ہونے والا۔ تو دوسری بات یہ کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے بھر دیا تھا۔ اچھا، تیسری بات آئیے، صحابہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ کیسے؟ قرآن پڑھیے آپ، سورۃ التوبہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 108 پڑھیے۔ اس سے پہلے ذرا پس منظر بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے نکلے تو منافقوں نے مدینے میں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد زرار ہے۔ کیا ہے؟ مسجد زرار۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے، چل کر کے اس میں نماز پڑھ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، آنے کے بعد دیکھیں گے۔ اب جب آپ واپس آئیں تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ یہ خبر دی کہ اے نبی، یہ مسجد در حقیقت زرار ہے، اس سے اسلام کا، مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے اصل میں اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیے۔ تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اسے توڑ دو اور اسے جلا دو۔ دیکھیں اب آپ پڑھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 108 پڑھیں، کہا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی نماز، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہا وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کیجئے۔ یہ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے، اور بعد مفسرین کہتے ہیں مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ کہا اس کے بعد فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہا کہ اس بستی کے جو لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا صفت بیان کی؟ وہ پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی وہ جماعت جو قباء کی بستی میں رہنے والی جماعت تھی، اس جماعت سے اللہ رب العالمین اپنی محبت کا اعلان کر رہا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب ایک مثال دوں آپ کو، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، چاہے ہماری خواتین ہو یا ہمارے مرد حضرات ہوں، وہ سب جانتے ہیں کہ کسی سے پوچھ لیا بھائی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تب کیا مزے ہیں یہ بتائیے زندگی کے۔ اس جماعت کے بارے میں اللہ نے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ میں اس جماعت سے محبت کرتا ہوں، انصاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے اتنا پہلے یہ اعلان کر دیا۔ اور آگے آئیے، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بنیاد قرار دیا۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں معتبر بھی نہیں ایمان۔ قرآن پڑھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے کہا کہ اگر اہل کتاب ویسا ایمان لائیں جیسا تم نے ایمان لایا ہے، اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے، اے صحابہ کی جماعت، اگر یہ اہل کتاب ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے تم نے ایمان لایا ہے تب یہ ہدایت پر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے اور ان میں یہ عیب پایا جاتا تھا، اور ان کے، اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن تھے، ان کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے، ان کا ایمان تمہارے لیے میزان ہے۔ ویسا ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کو مقبول بھی نہیں ہے۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں تو پھر وہاں اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو ہمارے لیے میزان قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ ہدایت پر ہیں۔
پڑھیے نا، قرآن پڑھیے، آپ سورۃ الحجرات کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 8 پڑھیے، اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ بڑی بہترین بات ہے، کہا اللہ نے کہ لیکن اللہ ہی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، یعنی صحابہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ نے کیا اصل میں، یہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ کہا اس کے بعد وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم جہاں ایمان سے محبت کرتے ہو یہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ کو یہ سخت، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اب یہاں رک کے آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے 3 باتیں کہی کہ اللہ نے سب سے پہلے تو صحابہ کو توفیق دی کہ وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، دوسری بات اللہ نے ان کے دل کو ایمان سے سجا دیا، اور تیسری بات صحابہ کے دلوں کی کیفیت اللہ نے یہ کر دی کہ وہ کفر سے، فسق و فجور سے اور نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں یا میری امت میں 12 لوگ منافق ہوں گے۔ دلیل دیتے نا، یہ صحابہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، سر بازار نیلام کرنے کے، ذرا سن کے جائیے اس دلیل کی حقیقت۔ حدیث بالکل صحیح درجے کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ میں نے صحابی کی تعریف پہلے کیوں کی؟ تاکہ ہر بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے، ہاتھ اٹھائے پہلے، میں نے صحابی کی کیا تعریف کی ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے، میں نے بتایا؟ نہیں ارمان تم نہیں، تم کولکتہ سے میرے ساتھ ہو، تم کو ایسی وہ لوگ یہ کتاب دیں گے انشاءاللہ گفٹ میں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیے بھائی۔ فتح، ٹھیک ہے، بالکل ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی موت ہو۔ ایمان لانے کے بعد اگر منافق ہو جائے تو کیا وہ صحابی باقی رہتا ہے؟ جی، ایمان لانے کے بعد منافق ہو جائے تو وہ صحابی رہتا ہے پھر؟ بتائیے مجھے۔ ارے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو صحابی ہوگا وہ کفر کو، نفاق کو، فسق و فجور کو، گناہ کو ناپسند کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 صحابی منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ صحابہ کی جماعت میں گھسپیٹیا تھے، کہتا ہوں میں تو، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اپنے آپ کو نبی کا ساتھی ظاہر کیا، اور اسلام کے قلعے کو ہی آہستہ آہستہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا کرم کہ اللہ نے نبی کو وحی کے ذریعہ ان کے نام بھی بتلائے، اور اللہ کے نبی نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو یہ خبر دے دی کہ فلاں 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 جو ہے یہ منافق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں صحابی کی کہ جو ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان پر ہی موت ہو، یہ تو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد منافق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے صحابی رہا؟ یہ بتائیے، یہ کیسے صحابی رہا؟ تو صرف دعویٰ نہیں، دعویٰ کے لیے دلیل بھی چاہیے، دعویٰ کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ جب وہ ایمان پر رہا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کے نفاق کو ظاہر کر دیا، تب وہ کیسے صحابی رہا؟ اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہیں لوگوں کے دلوں کے بھی فیصلے کرنے لگے، جبکہ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ آپ کو معلوم نفاق کس چیز کا نام ہے؟ دل کی بیماری ہے یہ، ظاہر نہیں۔ وہ داڑھی بھی رکھتے تھے، وہ نمازوں کو بھی آتے تھے، اللہ نے کہا کہ نمازوں کو بڑی سستی سے آتے، فجر اور عشاء ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، وہ نماز کو بھی آتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ، لیکن ان کے دلوں کے حال کو کبھی اللہ نے نبی کو بتا دیا اور کبھی اللہ نے نہیں بتایا۔ آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو میں آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین کا ایک مقام پر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 میں کہا
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ نے کہا کہ یہ جو دیہات کے لوگ آتے ہیں ان میں سے کچھ اہل مدینہ بھی ہیں جو منافق ہیں. کہا لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ دل کا معاملہ ہے. نبی کو کہا کہ آپ نہیں جانتے، اور ہم آج بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جماعت منافق، وہ منافق، وہ منافق، یہ منافق. اللہ نبی کو کہہ رہا دل کا معاملہ یہ اللہ جانتا، آپ نہیں جانتے. ہم کیسے فیصلہ کر لیں کہ کون منافق ہے؟ ہاں، جو صحابہ کی جماعت میں گھسپیٹیے تھے وہ قیامت کے دن لائے جائیں گے سامنے، وہ آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چند اشخاص کی وجہ سے ساری جماعت کو بدنام کر دیا جائے، اچھے معنی دارت. چلے ایک مثال دیتا ہوں. دھنباد کے 10 لوگ چوری کے کانڈ میں پکڑے جائیں. دھنباد کے 10 لوگ، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہیں اے ٹی ایم لوٹتے ہوئے پکڑے جائیں اور صبح اخبار کی سرخی یہ ہو کہ سارے دھنباد والے چور ہیں. آپ میں جو غیرت مند ہوگا وہ اٹھ کر کے صبح کوٹ جائے گا اور سب سے پہلے اخبار والے پر کیس کرے گا. ہم کیسے چور ہیں بھائی؟ تو اپنے معاملے میں سب ٹھیک، اپنے معاملے میں سب ٹھیک، لیکن جب صحابہ کی بات آئی تو ہاں، اپنے اماموں سے، اپنے مولویوں سے غلطی ہو جائے تو ہم کہتے کہ اجتہاد تھا. غلطی بھی ہے تو ایک ثواب ہے، لیکن صحابہ کی جہاں لڑائیاں ہوں وہاں اجتہاد نہیں تلاشتے. وہاں کیا تلاشتے؟ فلاں منافق تھا، یہ ناحق پر تھا، یہ ایسا تھا، یہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، الہ آباد کا ایک بندہ مرزا صاحب کا بڑا قریبی، بہت بڑا فین، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ویزا لے کر کے جاؤں علی بھائی سے ملاقات کے لیے. میں کہا اچھی بات، کہا اتنی کوشش تم عمرہ اور حج کے لیے کرتے تو شاید اللہ قبول کر لیتا. بات کرتے کرتے ایک دن وہ بندہ اپنے ایک آڈیو میں کہتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایسے آدمی کو میں صحابی کہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ شیعیت کے سائے میں نشو و نما پائی ہوئی ذہنیت ہے. ان کے جو امام صاحب ہے، امام علی، جو ان کے مولانا اسحاق جہالوی صاحب، مولانا اسحاق جہالوی صاحب ایک عرصے تک شیعوں کے مجالس میں تقریر کیا کرتے تھے. اور یہ جتنے اعتراضات ہیں، یہ سارے اعتراضات صحابہ پر پچھلے دور میں ہو چکے ہیں، علماء نے اس کے جواب دیے ہیں. اب نئے سرے سے ہوا کھڑا کر کے یہ ذہنیت بنانا کہ نہیں ایسا ہے ایسا ہے، اللہ اکبر. تو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحابہ کفر کو ناپسند کرتے ہیں، کفر کو ناپسند کرتے ہیں. جو صحابہ کی جماعت کفر کو ناپسند کرے وہ منافقت کو پسند کرے گی. جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. اور نفاق کا مسئلہ دل کا مسئلہ ہے. کبھی اللہ نے نبی کو بتلایا اور کبھی نہیں بتلایا. جن کے نام بتلائے اللہ کے نبی نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو بتلا دیا. سیدنا عمر جب دیکھتے کہ کسی جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں تو سیدنا عمر کبھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے کہ منافق ہے، اس لیے اس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک نہیں ہوتے تھے شریک. خیر وہ ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کے سارے صحابہ کو برا بلا کہنا جبکہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، یہ کون سی بات ہے. اور آگے آئیے، صحابہ کی عظمت کے لیے ایک اور بات کہوں، اللہ تعالیٰ صحابہ پر بڑا شفیق و مہربان ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ ہم پر مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ شفیق ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ صحابہ کی جماعت پہ مہربان ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کیجئے. اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے کہا بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور انصار و مہاجرین پر. جی ہاں، یہاں صحابہ کی دو بڑی جماعت کی بات ہو رہی ہے، انصار اور مہاجرین. کہا کہ اللہ نے رحم کا معاملہ کیا نبی پر اور انصار پر اور مہاجرین پر. یہ آیت کریمہ، اس کا پس منظر جان لیجئے. اس آیت میں جنگ تبوک کا تذکرہ ہے. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا تھا. کتنے ہجری میں؟ 9 ہجری میں. جنگ تبوک میں مسلمانوں کی حالت اتنی تنگی کی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اتنی تنگی تھی مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ ان دنوں
پھل پک چکے تھے، کھیتیاں پک چکی تھی لیکن کٹائی نہیں ہوئی تھی. مسلمان بڑی تنگی اور غربت کے عالم میں گئے لڑنے کے لیے بڑی تنگی اور غربت کے عالم میں گئے. اس دور میں صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ رہے، لڑے، کٹے، مرے اللہ کے دین کے لیے. اللہ نے کہا ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ نے کچھ لوگ ایسے تھے سختی اور تنگی کی وجہ سے ان کے دل کی حالت بدل گئی تھی، تو اللہ نے دوبارہ سے ان کے دلوں کو پلٹ دیا. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً صحابہ پر بڑی شفقت کرنے والا اور بہت رحم و کرم کرنے والا ہے. تو یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے جو ہے محبت کرنے والا ہے، اللہ ان سے شفقت کرنے والا ہے، اللہ ان سے جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت پہنچائی صحابہ کے ذریعہ. ایک طرف تو اللہ کی مدد آتی تھی، دوسری طرف اللہ نے صحابہ کی تعداد کو بڑھا کر کے نبی کی مدد کی. اور مجھے یاد آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہا کہ جب عمر ایمان لے آئے تو صحابہ کے مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں سرعام نماز پڑھتے تھے اور اعلان کرتے تھے. اور سیدنا عمر نے اعلان کیا تھا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے یتیم ہو جائے تو آئے عمر کا راستہ روک کر کے دکھلائے. تو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. آپ سورۃ الانفال کی تلاوت کریں گے تو آیت نمبر 62 اور 63 پڑھیے، 62 63. اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. کہا ہے نبی اللہ وہ ہے جس نے اپنی مدد سے آپ کی مدد کی، یعنی اللہ نے مدد بھیج کر کے آپ کی مدد کی، وبالمؤمنین، اور صحابہ کے ذریعہ آپ کی مدد کی. ہم کہتے ہیں صحابہ دین کے وفادار ہی نہیں تھے، ہاں منافق تھے، یہ تھے. اللہ کہہ رہا ہے ان بالمؤمنین، ان ایمان والوں کے ذریعہ ہم نے آپ کی مدد کی. دین اسلام کی مدد اللہ نے صحابہ کے ذریعہ کروائی ہے میرے بھائی. آج ہم اسی دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے صحابہ کے اوپر اپنی باتیں کہتے ہیں. کہا اس کے بعد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا. واقعی وہ لڑاکو قوم، 100 سال تک لڑنے والے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی آپ زمین کے سارے زر و جائیداد کو بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. اس کے بعد کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، واللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، صحابہ کی فضیلت پر قرآن مجید سے ایک آخری باتیں تو بہت ساری میں نے یہاں نوٹ کی ہے، ایک آخری بات قرآن سے، اس کے بعد کچھ حدیثیں سنا کے اپنی بات ختم کر دوں گا. میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو وعدہ ہے وہ صرف اور صرف بیت رضوان والوں سے تھا اور فلاں سے تھا، فلاں سے تھا، فلاں سے تھا. میں کہتا ہوں کہ ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ 2 دلیل ہیں، یاد رکھیں. سورۃ الحدید کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 100 پڑھیے. اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے انصار، مہاجرین اور دیگر صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ دیکھ وہ آیت کیا ہے سن لیجئے. اللہ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں کہا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. اللہ نے صحابہ کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کہا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں لڑے، ان کی برابری فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، خرچ کرنے والے اور لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کیا کہا؟ برابر نہیں. اللہ نے انصاف کی بات کی. واقعی فتح مکہ سے پہلے کا جو معاملہ تھا بڑا سخت تھا. اس دور میں جو ایمان لائے اور سختی برداشت کر کے اللہ کے دین پر جمع رہے، اور ایک وہ جو آسانی کے بعد ایمان لائے، دونوں مقام میں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟
یہ دونوں مقام میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام مرتبہ الگ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ان تمام سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہم نے کہہ دیا کہ ان سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو جمع کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ جو ایمان لائے، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور ایمان ہی کی حالت میں موت ہوئی، گرچہ ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی، معاملات ہوئے، ان کے اجتہادی معاملات تھے، اس میں ہم نہیں پڑھتے، اس میں ہم باتیں نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس سے روکا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم ان کی تنقیص نہیں کرتے۔ ہم تو قرآن کی اسی آیت کو جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چلے یہ تو کچھ آیتیں ہو گئیں، ایک اور آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، اس میں اللہ نے صرف انصار مہاجرین یا صرف جنگ بدر والے، جنگ احد والے یا بیت رضوان والے، صرف اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیے آپ، اللہ نے کیا کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ نے کہا کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے، ابتدائی دور میں جو ایمان لائے، چاہے وہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور جو احسان کے ساتھ سیدھے ہو کر ان کے راستے پر چلتے رہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناؤں تو آپ جان کر حیرت زدہ ہو جائیں گے، آج بھی اگر کوئی مسلمان احسان کے ساتھ صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، احسان سے مراد کیا ہے؟ ویسے جیسے انہوں نے قرآن و حدیث کی پابندی کی، جس طرح انہوں نے سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کو فالو کیا، ویسے ہی چلتا ہے، آج بھی اس کے لیے خوشخبری یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو کیا اس سے صحابہ کی جماعت الگ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے چلتے ہیں کہ بھائی وہ صرف بیت رضوان والوں کے لیے، یہ بیت جنگ بدر والوں کے لیے، فلاں کے لیے، نہ، اللہ نے کہا کہ یہ احسان کے ساتھ ان کی راہ پر جو بھی چلے، انصار و مہاجرین جو سبقت کرنے والے ایمان لانے میں، ان کی راہ پر جو بھی چلے، قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ چلے ایک آدھ حدیثیں سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں، علامہ البانی نے السلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو نقل کی، حدیث نمبر 1254، کہا کہ طوبیٰ لمن رآنی وطوبیٰ لمن رآ من رآنی وطوبیٰ لمن رآ من رآ من رآنی۔ کہا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی، کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کس چیز کی سناتے تھے؟ مال، دولت، زمین جائیداد کی؟ کس چیز کی سناتے تھے؟ کہا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، کہا کہ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کہا اس کے بعد خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور کہا خوشخبری ہے ان کے بعد تابعین کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور خوشخبری ان کے لیے یعنی تبع تابعین کے لیے جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ آپ نے 3 زمانے کے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ایک صحابہ، دوسرے تابعین، تیسرے تبع تابعین۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور قیامت تک یہ بات آپ یاد رکھیے، قیامت تک اب دنیا میں جتنے بھی زمانے آئیں گے، ان تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ پڑھیں، آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث نمبر 2533،
تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد کے، اس کے بعد کے، یعنی قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے ان تمام زمانوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ ہم کہتے نہیں وہ تو منافقین کی جماعت تھی، ہم کہتے نہیں ان کے آپس میں لڑائیاں ہوں اور یہ ہوا وہ ہوا یہ کیا اللہ کے نبی کو یعنی ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا؟ اللہ نے آپ کو ان سب چیزوں کی خبر نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک خبر دی گئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مٹی میں شہید کیے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بتلائیں، کبھی نہیں بتلائیں۔ اللہ ساری چیزوں کو جانتا، اس کے باوجود نبی اللہ نے کیا کہا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی دین کے معاملے میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتے جب اللہ کی وحی آتی۔ یہ جو بات ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ ہیں، کیا اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کہہ دی ہے؟ نہ، یہ اللہ کی مرضی سے آپ نے کہی ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی لڑائیاں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے سے زبان کی تلخیاں ہوں گی، تلواریں چلیں گی، شہادتیں ہوں گی، خون بہایا جائے گا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بعد آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پوری دنیا والوں کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے اور صحابہ کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں دنیا والوں کے ایمان کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، سرسوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پڑھیں آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2540، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پوری دنیا والوں کو کہا جائے، اور یہ حکم قیامت تک رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک رہنے والے لوگوں۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آج لوگ صحابہ پر بڑی آسانی سے اپنی زبانیں کھول لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر آدمی کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اہل بدر کی فضیلت میں یہ روایت بیان کیا، علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 162 کہا، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ بڑی بہترین بات ہے، کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے ایک گھڑی جو گزاری، ایک گھڑی جو انہوں نے گزاری، چلے 1 گھنٹہ مان لیتے، 1 گھڑی سے مراد، کہا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی جو گزاری ہے، تم میں سے ایک آدمی کی پوری زندگی کے عمل سے وہ بہتر ہے ایک گھڑی۔ صحابہ رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہوا جا رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو اور ان کے جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کی محبت انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جائے گی۔ بات آئی ہے تو کہہ دوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما عددت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ کہا کہ فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے رکھ لیتا ہوں، فرض زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، نوافل بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن انی احب اللہ و رسولہ، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، سمجھے؟ سیدنا انس حدیث کے راوی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دیہاتی کے جانے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر، عمر اور عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب یہ تھا کہ ہم بھی انشاءاللہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے
یہ ایسے تھے ویسے تھے، تو ہم تو ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ ہم بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، حسن، حسین، ابو ہریرہ، معاویہ اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے، اللہ تو ہمیں بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھانا، اللہ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھانا، اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔